ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے اور جیسا کہ غالب گمان یہ ہے کہ اگر مطلع کہیں صاف ہوا تو ذوالحجہ کا چاند آج مغرب کے وقت نظر آ جائے گا. تو اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی اور ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اور سال کے یہ مبارک ترین دن ہے. ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہے، کہا جاتا ہے، احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تفسیر سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سال بھر کے جتنے بھی دن ہیں 358 یا 354، تو ان میں سب سے مقدس اور مبارک دن یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. اور علماء نے لکھا کہ راتیں تو رمضان کی عشر اخیرہ کی افضل ہیں. رمضان کے جو عشر اخیرہ کی راتیں ہیں وہ افضل ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ بہت افضل ہیں اور ان میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ پورے سال میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہو جتنا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا محبوب ہے، پسند ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یعدل صیام کل یوم صیام سنۃ، کہ اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں ایک روزہ رکھے تو اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے. وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور اگر آدمی ان 10 دنوں میں رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے، مثلا آخر شب میں تہجد میں اٹھ گیا اور 8 رکعت تہجد اس نے پڑھ لی تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں تحلیل، تکبیر اور حمد کثرت سے بیان کرنی چاہیے. تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد. اور اس کے لیے سب سے مقدس کلمات وہ ہیں
جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن کو تکبیرات تشریق بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ آدمی کو یہ تکبیرات یاد رکھنی چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات جو ہیں یہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہیں، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ کی آخری عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھنا ہر نمازی پر واجب ہے، چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی خاتون گھر میں نماز پڑھ رہی ہو، تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو شروع کے 9 دن ہیں تو یہ بھی عبادت کے ہیں، اور جو 10 ذی الحجہ ہے تو وہ بھی عبادت کا دن ہے، اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس رات میں جاگنا یہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح عید الفطر کے رات میں جاگنا بڑی عبادت کی بات ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کی رات میں بھی جاگنا عبادت کی بات ہے۔ جاگنے سے مراد ہے عبادت کرنا، یہ نہیں کہ آدمی ساری رات جاگتا رہے موبائل سے کھیلتا رہے، نہیں، اگر آدمی ساری رات بھی سوتا رہے لیکن تہجد میں اٹھ کر 8 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عبادت کی ہے۔ اور سب سے آسان صورت ساری رات کی عبادت کی یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو ایسا ہی ہے جیسے ساری رات اس نے عبادت کی۔ اور اس میں 8 رکعت تہجد کا اضافہ کر لیجئے کہ آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، یعنی عید کی رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر عید کی صبح آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اور تہجد کے وقت میں آپ اٹھ گئے اور آپ نے 4 رکعت یا 8 رکعت تہجد پڑھ لی، تو جب آپ نے تہجد پڑھ لی گویا آپ کو شب قدر کا ثواب مل گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عیدین کی رات کو زندہ کر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ اگر کوئی آدمی عیدین کی راتوں کو زندہ کرے گا، احیاء یعنی اس میں عبادت کرے گا، اٹھے گا، نماز پڑھے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تو قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی پج مردہ ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، اس آدمی کا دل جو ہے وہ زندہ ہوگا اور وہ مطمئن ہوگا، اطمینان سے ہوگا۔ تو یہ جو زمانہ آ رہا ہے، یعنی کل سے لے کر اور پھر 13 تاریخ کی شام تک، کل یکم ذی الحجہ کی صبح سے لے کر اور پھر اس کے بعد 13 ذی الحجہ کی شام تک، یہ 13 دن عبادت کے دن ہیں، یہ پورے 13 دن عبادت کے دن ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کرنی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے اور سنت یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد نہ تو اپنے ناخون کاٹے اور نہ بال ترشوائے۔ چنانچہ آج 29 ذی القعدہ ہے، ابھی یکم ذی الحجہ شروع نہیں ہوئی، اگر آپ اپنے بال بنوانا چاہیں، ناخون کٹوانا چاہیں
تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ارادہ آپ کا ارادہ قربانی کا ہے تو پھر قربانی کرنے والے مرد یا قربانی کرنے والی خاتون کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نہ اپنے بال ترشوائے، نہ ناخون ترشوائے، نہ بال کاٹے نہ ناخون کاٹے، اور جب اس کی قربانی ذبح ہو جائے، چاہے 10 تاریخ کو ذبح ہو، چاہے 11 تاریخ کو ذبح ہو، چاہے 12 تاریخ کو ذبح ہو، جب اس کی قربانی ہو جائے اس کے بعد پھر وہ اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے، کاٹ سکتی ہے، ناخون بھی کاٹ سکتا ہے، کاٹ سکتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے کہ انہوں نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے یا حصہ ڈال دیا ہے یا قربانی کا جانور خریدنے کا ارادہ ہے، تو ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ 30 ذی القعدہ تک، یکم ذی الحجہ سے پہلے اپنے ناخون کٹوا لیں، بال کٹوا لیں، اور جب یکم ذی الحجہ شروع ہو جائے اور اس کا چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا، پھر وہ اپنے بال اور ناخون نہ ترشوائیں۔ اب یہ جو ذی الحجہ کے 13 دن ہیں، ان کے شروع کے 7 دنوں کا تو کوئی نام نہیں ہے، لیکن جو 8ویں تاریخ ہے اسے کہا جاتا ہے یوم الترویہ۔ اور یوم الترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب حج ہوتا تھا اونٹوں کے اوپر تو 8 تاریخ کو وہ اونٹوں کو خوب پانی پلا دیتے تھے تاکہ 3-4 دن تک پھر ان کو پانی پلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی طرح پانی بھی اٹھا کے لے آتے تھے کنویں وغیرہ سے کہ بھئی ہم سیراب ہو جائیں، تو ترویہ کہتے ہیں پانی لگانا، سیراب کرنا۔ تو 8 تاریخ کا نام ہے یوم الترویہ، اور 9 تاریخ کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ 9ویں تاریخ یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ اس لیے کہ وہاں حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات میں ہوتے ہیں 9ویں تاریخ کو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تاریخ پہلے ہوتی ہے، عام طور سے ہمارے ہاں 1 دن کے بعد ہوتی ہے، تو ان کا یوم عرفہ وہاں کی 9ویں تاریخ کے مطابق ہوگا اور ہمارا یوم عرفہ یہاں کی تاریخ کے مطابق ہوگا۔ جیسا کہ فجر کی نماز وہ اپنے وقت کے مطابق پڑھتے ہیں، ہم فجر کی نماز اپنے وقت کے مطابق پڑھتے ہیں، وہ قربانی اپنے دن کے مطابق کرتے ہیں، ہم قربانی اپنے دن کے مطابق کرتے ہیں، تو ہماری جو 9ویں تاریخ ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ اور 9ویں تاریخ کی صبح سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات تشریق یوم عرفہ 9ویں تاریخ کی صبح سے شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد یوم النحر کو بھی رہیں گی۔ یوم النحر کہتے ہیں 10ویں تاریخ کو، اس لیے کہ یوم النحر کا مطلب نحر کرنا، ذبح کرنا۔ نحر اصل میں کہتے ہیں اونٹ کو اس طریقے سے نحر کرنا، پھر یوم النحر بولا جاتا ہے 10 تاریخ کو، چاہے آپ اونٹ کو نحر کریں، چاہے آپ گائے کو ذبح کریں، چاہے بکرے کو کریں، چاہے دمبے کو کریں، لیکن وہ جو 10ویں تاریخ ہے وہ یوم النحر کہلائے گی۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، بعض لوگ آج کل یہ کہنے لگے ہیں کہ جناب جب یوم عرفہ تو وہ ہوگا کہ جب وہاں میدان عرفات میں لوگ جمع ہوں، اس لیے جس دن وہاں میدان عرفات میں لوگ جمع ہوں گے اس دن ہمیں یہاں یوم عرفہ منانا چاہیے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہر دن علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ہر نماز علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ حاجی جو ہیں وہ اپنی فجر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے، ہم فجر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے، وہ اپنا یوم عرفہ 9ویں تاریخ منائیں گے، ہم اپنا یوم عرفہ 9ویں تاریخ منائیں گے۔ پھر 10ویں تاریخ ہے یوم النحر، ہمارے ہاں یوم النحر 1 دن بعد ہوگی، ان کے ہاں 1 دن پہلے ہوگی، چنانچہ وہ قربانی کریں گے اپنے حساب سے، ہم قربانی کریں گے اپنے حساب سے، لیکن ان کا بھی یوم النحر ہوگا 10 تاریخ اور ہمارے بھی 10 تاریخ ہماری یوم النحر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو 11، 12، 13 ان 3 تاریخوں کو کہا جاتا ہے ایام تشریق۔
اور تشریق کہتے ہیں دھوپ میں گوشت سکھانے کو۔ آج کل تو آپ حضرات تشریق نہیں کرتے، تجمید کر دیتے ہیں، یعنی اپنا ڈیپ فریزر کے اندر برف میں اپنا گوشت جما دیتے ہیں۔ تو آپ کے ایام جو ہیں یہ ایام تجمید ہیں کہ آپ نے گوشت کو برف کے اندر جما دیا، پھر اس کے بعد کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے اندر یہ فریزر اور ڈیپ فریزر تو نہیں تھے، تو اب بھی جو قبائلی علاقے ہمارے جہاں لائٹیں نہیں ہوتی، بجلی نہیں پہنچی، تو وہاں لوگ جانور ذبح کرتے ہیں۔ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ نمک لگا کے لٹکا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ سوکھ جاتا ہے، تو وہ پھر خراب نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ کے فریزر میں خراب نہیں ہوتا، ان کا بھی خراب نہیں ہوتا، اور وہ پھر بعد میں استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ سوکھا ہوا گوشت کھانا، عربی میں سوکھے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں قدید، اور اس سوکھے ہوئے گوشت کا کھانا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے یہ سوکھا ہوا گوشت استعمال فرمایا ہے، اور اس کا سالن بھی آپ نے استعمال فرمایا ہے۔ تو پرانے زمانے کے اندر 10 تاریخ کو جانور ذبح کرتے تھے، اور 11، 12 اور 13 کو ان کا گوشت سکھاتے تھے۔ تو 11، 12، 13 کو کہا جاتا ہے ایام التشریق۔ تو اسی لیے یہ جو تکبیرات تشریق ہیں یہ 9 تاریخ کے صبح سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر یہ جاتی ہیں 13 تاریخ کی شام عصر تک۔ البتہ ایک ہے ایام نحر۔ ایام نحر 3 ہیں، 10، 11، 12۔ چنانچہ 10 تاریخ کے صبح سے لے کر 12 تاریخ کی سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جب 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا، اب قربانی کے دن ختم ہو گئے۔ جب قربانی کے دن ختم ہو گئے تو اب 13 کو، 14 کو، 15 کو اگر آپ قربانی کریں گے تو وہ جانور تو ذبح ہو جائے گا اور شاید حلال بھی ہوگا جب آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی اسی وقت ہوگی جب آپ 10، 11 اور 12 کو قربانی کریں گے۔ تو یہ جتنے 13 دن آ رہے ہیں یہ سب عبادت کے دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، اور خاص طور پر اگر آدمی شروع کے 8 دن میں روزہ نہ بھی رکھ سکے تو کم از کم 9 تاریخ کو روزہ بہتر ہے کہ رکھ لے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اگر کوئی آدمی 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اس کے 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ 9 تاریخ کو اگر آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال اول تو گناہ ہی کم ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو اس آدمی کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اور وہ توبہ کر لے گا تو اگلے سال کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر شروع کے 8 دنوں میں آپ اپنی ملازمت، اپنی محنت، اپنے کاموں کی وجہ سے روزہ، نفلی روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم 9 تاریخ کو اگر روزہ رکھ لیا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ فرض تو نہیں، واجب تو نہیں، مگر سنت ہے، مستحب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 9 تاریخ کے روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک اہم ترین عبادت تو وہ ہے جو حاجی مینا میں، مزدلفہ میں اور میدان عرفات میں اور مکہ مکرمہ میں ادا کرتے ہیں، یعنی حج کرتے ہیں۔ لیکن جو حضرات حج پر نہیں گئے، ہم اور آپ، تو اللہ تعالی ہمیں لیے بھی حج آسان فرما دے اپنے فضل و کرم سے۔ لیکن اگر ہم اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، حاجی نہیں ہیں، تو قربانی کی عبادت ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اور قربانی جو ہے
وہ مالدار کے اوپر واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور باقی جتنے امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، حتیٰ کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ گویا اکثر ائمہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے، مگر کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ سنت مؤکدہ جو ہے وہ بھی لازماً کرنی ہی ہوتی ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں لازماً آپ نے پڑھنی ہیں فرض نماز کے ساتھ، اسی طریقے سے یہ جو قربانی ہے یہ جمہور علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، یعنی تاکید ہے اس کی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، لیکن حدیث موجود ہے مشکات کے اندر کہ آپ نے 10 سال مدینہ میں گزارے، یضحی، اور ہر سال آپ قربانی کرتے تھے، ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ تو یہ قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ 10 تاریخ کو آدمی کوئی عمل ایسا نہیں کر سکتا جو قربانی سے بڑھ کر ہو۔ 10 تاریخ کو قربانی کے دن میں افضل ترین امر جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، احراق الدم یعنی خون بہانا۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جتنے پیسے قربانی میں ہیں کسی غریب کو دے دیے جائیں، تو عجیب بات یہ کہ پورے سال ان کو کبھی خیال نہیں آتا کہ غریبوں کو پیسے دینے چاہیے، چنانچہ 60-70 ہزار روپے کا موبائل بھی لے لیں گے، اور جناب فرنیچر بھی لے لیں گے، اور سارے جو دنیا کی نعمتیں ہیں سارا سال استعمال کرتے رہتے ہیں، نہ تو شکر کی توفیق ہوتی ہے نہ غریبوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن جب جناب 10 تاریخ آتی ہے قربانی کی، اور مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے اور واجب ہے، اب فوراً غریبوں کا خیال آ جاتا ہے۔ تو سوال یہ کہ آپ کو غریبوں کا خیال صرف یہ 10 تاریخ کو ہی کیوں آتا ہے؟ آخر پورے سال جو ہے غریبوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ معلوم ہو کہ آپ کا مقصد کوئی غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد قربانی سے اپنی جان چھڑانا ہے۔ ورنہ تو غریبوں کی مدد تو اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ عمدہ بکرا لیں یا گائے میں حصہ لیں، قربانی کریں، قربانی کر کے آپ سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں، ان کو بہت فائدہ ہوگا، گوشت ان کو مل جائے گا، مگر آپ یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ قربانی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 تاریخ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں، کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو پھر تو قربانی کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر قربانی واجب نہیں ہے پھر آپ کی مرضی ہے، قربانی کرنا چاہیں کریں، اور اگر قرضہ ہے، تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانی کر دی ہے۔ آپ نے ایک جانور ذبح کیا، 2 مینڈے آپ نے ذبح کیے، ایک تو آپ نے اپنی طرف سے کیا اور دوسرا فرمایا کہ میں یہ ان لوگوں کو ثواب پہنچا رہا ہوں جنہوں نے میری امت میں سے کبھی قربانی نہیں کی، یعنی قربانی نہیں کر سکے، غریب قربانی نہیں کر سکا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمن لم یضحی من امتی، کہ میری امت سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی میں ان کی طرف سے ان کو ثواب. تو اگر کوئی آدمی فقیر ہے، مالدار ہے، فقیر ہے، نادار ہے، تو اگر وہ قربانی نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو قرض کی ادائیگی زیادہ مقدم ہے. البتہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا ہے، وسعت ہے، اور وہ قربانی کر سکتا ہے تو قربانی اس کو کرنی چاہیے. اور یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ مالدار ہونے میں یا قربانی کے واجب ہونے میں سال کا اعتبار نہیں ہے. اگر سارا سال آپ کے پاس پیسے تھے مگر 9 تاریخ کی رات کو پیسے آپ کے پاس سے نکل گئے، یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کوئی ایسی فوری کی صورت پیدا ہو گئی کہ آپ کو وہ سارے پیسے خرچ کرنے پڑے، اور جب 10ویں تاریخ کی صبح ہوئی آپ مالدار نہیں تھے تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. آدمی اسی لیے اگر کسی آدمی کا 10 تاریخ کی صبح سے پہلے انتقال ہو گیا، فجر کی نماز سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر کوئی قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی واجب ہوتی ہے 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کی شام تک. اسی لیے اگر کسی آدمی کے پاس 10 تاریخ کو بھی پیسے نہیں تھے، 11 تاریخ کو بھی پیسے نہیں تھے، لیکن 12 تاریخ کو اس کے پاس بھاری رقم آ گئی اور مغرب سے پہلے آ گئی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جلدی سے جا کر ایک جانور خریدے اور اللہ کے راستے میں قربان کرے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو مالداری کا اعتبار ہے یہ صرف ان 3 دنوں میں ہے. اسی لیے اگر کوئی عورت ہے، فرض کیجئے اس کے پاس صرف 2 بوندیں ہیں یا ایک چھوٹی سی کوئی چیز ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو دی ہوئی تھی، نشانی کے طور پر ہے، اور وہ 7.5 تولے سے بہت کم ہے، 1 تولہ ہے یا 2 تولے ہے. اگر حج کے 3 دنوں میں یعنی 10ویں تاریخ کی صبح سے لے کر 12 تاریخ کے غروب شمس تک اس کے پاس صرف یہی 1.5 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس نہ کوئی پیسہ ہے نہ اس کے پاس کوئی چاندی ہے، تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے. جب صاحب نصاب نہیں ہے تو اس خاتون کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. البتہ اگر اس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں اور وہ سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. لیکن اگر 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 تاریخ کی شام تک اس کے پاس صرف 1.5 تولہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، اور روپے بھی سب ختم کر چکی ہے پہلے، تو اس کے اوپر شرعاً قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دے اور وہ اللہ کے راستے میں نفلی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نفلی قربانی کا فخر نہ کیا جائے، دکھاوا نہ کیا جائے. دیکھیے شریعت یہ کہتی ہے ہمیں کہ جو واجب یا فرض عبادت ہے وہ تو ڈنکے کی چوٹ ادا کرنی چاہیے. چنانچہ حکم یہ ہے کہ فرض نماز ہم مسجد میں آ کر ادا کریں، لیکن جب ہم نفلیں پڑھتے ہیں تو نفلوں کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنا آپ ان کو گھر جا کر چھپ کر کمرے میں پڑھ سکیں زیادہ بہتر ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے تھے، آپ اپنے حجرے میں پڑھتے تھے، کمرہ بند کر کے آپ ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یا ازواج مطہرات میں سے کوئی ہوتا. اسی طرح واجب قربانی تو آپ ڈنکے کی چوٹ کر سکتے ہیں، لیکن نفلی قربانی وہ تو نفلی ہے، اس کے اندر فخر کرنا، دکھاوا کرنا اور لوگوں پہ اظہار کرنا کہ میں نے اتنے بکرے کیے ہیں، اتنے حصے کیے ہیں، یہ سب نفلی عبادت کے اندر ریا ہے، تفاخر ہے، دکھاوا ہے، اور اس سے آپ کی قربانی کا جو ثواب ہے وہ بھی سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت وہ قبول ہوتی ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، جس میں دکھاوا اور تفاخر نہ ہو. اور جب یہ آپ قربانی کریں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے غریب پڑوسیوں
غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کریں. ایسا نہ ہو کہ سارا بکرا آپ کے ڈیپ فریزر میں پہنچ جائے. آپ اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ خود کھائیے، ایک حصہ رشتہ داروں کو کھلائیے، ایک حصہ جو ہے غربا، فقراء، مساکین تک پہنچائیے جن کا آپ کو قربانی کے زمانے میں بہت خیال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق ان دنوں کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل یکم ذی الحجہ ہے. یکم ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک یہ 13 دن ہیں. ان میں کوشش کیجئے کہ گناہ کم سے کم ہو، نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر، تحمید زیادہ سے زیادہ ہو. چلتے پھرتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.